اب ہم بات کریں گے کہ کثرت منتخب کیجیے کے بارے میں۔ کثیر ہونے کا مطلب ہے کہ ہر شخص کے لیے بہت کچھ ہے جس کا متضاد قلت ہے، جس کے مطابق حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور اگر تم حاصل کر لیتے ہو تو میں نہیں کروں گا۔ جبکہ زندگی کے کچھ معاملات میں قلت ایک حقیقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کے اہم ترین معاملات جیسے کہ پیار، کامیابی، توانائی، نتائج اور اعتماد میں کثرت نہ صرف ایک حقیقت ہے بلکہ جاذب اور خالق بھی ہے، یا شاید اس سے کہیں زیادہ ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی کے سابقہ اکنامسٹ پال زین پلزر کے مطابق معاشیاتی کیمیا کثرت کے اصولوں سے ماخوذ ہے، قلت کے نہیں، اور ٹیکنالوجی نے ہمیں روایتی اکنامکس کے صفر رقم کھیل سے آزاد کروا کی لامحدود کثرت کی دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ ایک اہم بات جو سمجھنے والی ہے یہ کہ کثرت ایک انتخاب ہے۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ معاشی حالت سے قطع نظر کثرت ایک ایسا انتخاب ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ امتیازی طور پر اچھا کرنے کے زمرے میں نہیں آتا۔ میں کئی ایسے امیر لوگوں کو جانتا ہوں جو انتہائی ذہنی قلت کا شکار ہیں، اور بہت سے ایسے کم خوش قسمت لوگوں کو جانتا ہوں جو انتہائی ذہنی کثرت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر وائن ڈائر جو مصنف نیت کی طاقت کے کہتے ہیں، زندگی کا محاسبہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ تم نے کتنا جمع کیا، بلکہ اس بات پر ہوگا کہ تم نے کتنا دیا۔ کثرت ایک ذہنی سوچ ہے، ہونے اور کرنے کا راستہ ہے۔ یہ نیت کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بھی ہے جو ہمیں دوسروں کے لیے زیادہ معتبر، زیادہ بایقین بناتا ہے۔ لہٰذا آپ کثرت کیسے تخلیق کر سکتے ہیں؟ اولاً باب ھذا میں بیان کیے گئے دوسرے ایکسلریٹرز کے ساتھ ساتھ میرا مشورہ ہے کہ اپنی موجودہ سوچ کو جانچیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ نمبر 1، جب میں کسی بحث میں الجھا ہوتا ہوں تو کیا مجھے واقعی یقین ہوتا ہے کہ کوئی حل ایسا ضرور ہوگا جس سے ہم سب کو فائدہ ہو؟ اور گہرائی میں کہیں، مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرا شخص صرف میرے خرچے پر کوئی فائدہ حاصل کر سکے گا۔ نمبر 2، جب میں کسی میٹنگ میں ہوتا ہوں اور وہاں آئیڈیاز کی بھرمار ہوتی ہے، کیا مجھے حقیقتاً یہ یقین ہوتا ہے کہ میٹنگ میں موجود ہر شخص کی بات کو سنا اور سمجھا جا رہا ہے، یا مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی بھی اتنا معتبر اور تسلیم شدہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات مان لی جائے، اور میں اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی میں ہی ہوں۔ نمبر 3، کیا مجھے یقین ہے کہ اگر میں دوسروں کو پیار دیتا ہوں تو باہمی پیار تازہ ہو کر بڑھے گا یا اس کے برعکس گھٹنے لگے گا؟ نمبر 4، کیا مجھے یقین ہے کہ دوسروں کو، چیزوں کو مختلف رخ سے دیکھنے اور صحیح سمجھنے کی اجازت ہے؟ نمبر 5، کیا مجھے یقین ہے کہ میری معاشی حالت جو بھی ہو میں دوسروں کے ساتھ فوائد شیئر کر سکتا ہوں؟ اس طرح کے سوالات سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ذہنی سوچ کثرت کی ہے یا قلت کی۔ چاہے آپ کی سوچ میں کسی بھی درجے کی قلت ہو، اس کا پہچاننا کثرت کی سوچ کی طرف آپ کا پہلا قدم ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر عظیم رول ماڈلز آپ کی مدد کریں گے۔ کچھ بہترین رول ماڈل قدرتی طور پر کثرت میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ مدر ٹریسا نے اپنی پوری زندگی کم خوش قسمت لوگوں کو سہارا دینے کے لیے وقف کر دی۔ ایک مرتبہ ایک تاجر ٹیڈ ٹرنر نے $1 بلین جو اس کی کل جمع پونجی کا 1/3 تھا، اقوام متحدہ کے خیراتی ادارے کو چندے میں دے دیا، اور دوسرے مخیر حضرات کو اکسایا کہ وہ بھی ایسا کریں۔ ہمارے اپنے ہمسائے میں بہت سے اسکول ٹیچرز نے اپنی مہارت، لگن
اور اپنے طالب علموں پر اعتماد کے سہارے کئی لاوارث بچوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا، اور علاقے کے کئی رضاکاروں نے ادبی مراکز قائم کرنے، نوجوانوں کے لیے سپورٹس پروگرام اور بزرگ شہریوں کے لیے میلوں کے انعقاد کرنے کے لیے اپنا وقت اور توانائی صرف کی، جن سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ کچھ رول ماڈلز کے حالات زندگی سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارا ماضی کا تجربہ جو بھی رہا ہو، چاہے اس میں ہمارا دردناک اور غیر منصفانہ بچپن ہی کیوں نہ شامل ہو، ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی میں خود سے کثرت تخلیق کر سکتے ہیں۔ اوپرا ونفرے کی مثال ہی لیجیے۔ وہ مسیسپی جیسے دیہاتی علاقے میں اپنے دادا دادی کے پاس پروان چڑھی اور نوجوانی میں ہی اپنے ایک رشتہ دار کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہوئی۔ اس نے اپنے حالات کے بدلنے کا انتخاب کیا اور انتھک محنت کی۔ اس کے اپنے بقول، میں اپنے آپ کو ایک محروم اور متروکہ لڑکی نہیں سمجھتی جسے ناکامیاب بنا دیا گیا۔ میں اپنے آپ کو ایک ایسا انسان سمجھتی ہوں جسے آغاز ہی سے اس بات کا علم تھا کہ میں اپنی ذمہ دار خود ہوں اور مجھے کامیاب ہونا ہے۔ میڈیا پر اپنی پہلی نوکری سے ہی، جہاں اسے ایک ہفتے کے $100 ملتے تھے، اوپرا نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کثرت تخلیق کی، اور وہ بالآخر چند امیر ترین، با اثر ترین اور سخی لوگوں میں شمار ہونے لگی۔ اس کی سخاوت مختلف فلاحی اور خیراتی مقاصد کے لیے کی گئی اس کی امداد سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ معروف ماہر نفسیات اور مصنف ڈاکٹر لورا شیلسنگر نے اپنی کتاب میرا بچپن اچھی زندگی میں کہا ہے کہ آپ کو ایک شکار بننے یا بچ جانے پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ایک فاتح بننا چاہیے۔ حوصلے کی ایک غیر معمولی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بقا کے بجائے جیت جانے کی شدید خواہش کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اندر یہ حوصلہ ضرور دریافت کریں گے۔ رول ماڈلز، پربصیرت سوچ رکھنے والے لیڈرز اور محنتی لوگ ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں کہ ہم بہت گہرائی تک بھی ذاتی کردار پر مبنی معاملات کے بارے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، جس سے ہماری معتبری پر گہرا اور اچھا اثر پڑے گا۔ اور یاد رکھیے کہ معتبری اعتماد کے لیے ناگزیر ہے۔